مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اگر معاف کر دو گے تو اخلاق کریمانہ ہے، اور اگر برائی کے بدلے احسن الی من اساءک، جو تم سے برائی کرے اس برائی کے بدلے تم اچھائی کرو گے تو مدینے کا تاجدار مدینے تشریف رکھ کے تیری غلامی پہ رب کی بارگاہ میں ناز کرے گا اور عرض کریں گے یا اللہ یہ ہے میرا امتی جس نے میرے اخلاق عظیمہ کو ذہن میں رکھا۔ تو حضرات محترم، ایک حضور کی محفل سجی ہوئی ہے، صحابہ بیٹھے، ایک صحابی اوپر سے آ گئے، حدیث پاک سنانے لگا۔ حضور نے اس صحابی کا نام لیا، نام لے کے فرمایا تم جنتی۔ سبحان اللہ، سبحان ایسے اللہ۔ بیٹھے ہیں صحابہ، حضور تشریف فرمایا، اوپر سے ایک صحابی آیا، حضور نے اس کا نام لیا، فرمایا اے فلاں تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ اب دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھے جستجو لگ گئی، جب حضور کی محفل ختم ہوئی وہ گھر گیا، میں بھی پیچھے پیچھے۔ صحابہ کرام کتنے مشتاق تھے جنت کے، اور کتنے مشتاق تھے رب اور رب کی رضا حاصل کرنے کے اور مصطفیٰ کو راضی کرنے کے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں چپ کے پیچھے پیچھے، جب وہ گھر میں داخل ہونے لگے تو میں نے کھنکھار کے گلا صاف کیا، ان کو متوجہ کیا۔ وہ پیچھے مڑے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے کوئی کام ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ صحابی سے عرض کرنا ہے حضور 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ فرمایا ٹھیک ہے، میرا گھر تیرے لیے حاضر ہے۔ 3 دن رہے صرف اس نیت سے کہ میں ان کے شب و روز کے معمول کو دیکھوں گا۔ 8 رکعتیں تو تہجد میں بھی پڑھتا ہوں، یہ کتنی پڑھتے ہیں؟ نمازیں تو میں بھی پڑھتا ہوں، یہ کتنی پڑھتے ہیں؟ کہ پیغمبر اکرم، یہ کوئی چھوٹا کام تھا کہ حضور دنیا میں ہی ایک بندے کا نام لے کے کہہ دیں کہ تم جنتی ہو؟ یہ بہت بڑا انعام تھا۔ جو چیز مرنے کے بعد ملنی ہے وہ بھی مرنے کے بعد فوری نہیں، حساب کتاب ہونے کے بعد بندے کو پتہ چلنا ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ وہ پیغمبر اکرم نبی آخر الزمان، اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ یہاں زمین پہ رہتے ہوئے پتہ ہوتا تھا کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ فرمایا تم جنتی ہو، اتنی بڑی بات۔ تو وہ صحابی عرض کرتے ہیں حضور، اس صحابی کو عرض کرتے ہیں کہ میں 3 دن آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ 3 دن مہمان رہے، دن کو بھی رہے رات کو بھی رہے، معمولات دیکھتے رہے۔ جب تیسرا دن ہوا تو عرض کرتے ہیں حضور آج میں نے جانا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ میرے پیغمبر نے آپ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، میں اس تلاش میں آیا تھا کہ میں دیکھوں کہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہم میں نہیں اور آپ میں ہے، تاکہ میں بھی وہ اپنی زندگی میں اپنا لوں۔ تو محسوس نہ کرنا میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی، جتنے نمازی آپ ہیں اتنا میں بھی ہوں، جتنے تہجد آپ پڑھتے ہیں اتنا میں بھی پڑھتا ہوں، جو اوراد و وظائف آپ کرتے ہیں اتنا میں بھی کرتا ہوں۔ وہ مسکرائے۔ اب سننا بات، صحابی رسول کی بات، وہ مسکرائے۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تمہاری درست ہے، عبادتیں تمہاری بھی وہی ہیں جو میری ہیں، یہ فرق عبادتوں سے نہیں پڑا۔ انہوں نے کہا پھر کس سے پڑا؟ انہوں نے کہا کہ جب میں رات کو سونے لگتا ہوں تو میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں یا اللہ آج دن میرے سے جس نے زیادتی بھی کی، میرے دل میں کسی کا کوئی کینہ نہیں، تیری رضا کے لیے میں ان کو معاف کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات سونے سے پہلے میں معاف کر کے سوتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا
کہ تم میری مخلوق کو معاف کرتے ہو، میں زمین پر چلتے ہی تیرے جنتی ہونے کا اعلان کسی اور بندے سے نہیں، 1.25 لاکھ نبیوں کے امام محمد عربی سے کرا دوں گا۔ سبحان اللہ۔ کینہ دل میں نہ رکھو، سب سے بڑا دین یہ ہے، سجدے تو پتہ نہیں کم ہوئے تو رب معاف کر دے، تہجد شاید نہ ہوئے تو رب معاف کر دے۔ وہ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کی ایک دفعہ ان کی بیوی گھر والی اہلیہ، اس سے غلطی ہو گئی، غلطی ہوئی تو وہ کیا کہتے ہیں چلو میں چاہتا تو تمہیں طلاق دے دیتا، چاہتا تو مارتا، تمہیں ذلیل کرتا، تمہارا شکوہ تمہارے میکے والدین تک پہنچاتا، لیکن نہ میں تمہارا شکوہ لے کر میکے جاؤں گا، نہ تمہیں ماروں گا، نہ تمہیں طلاق دوں گا، لیکن سن لو میں تمہیں اللہ کی بندی کی غلطی سمجھتے ہوئے معاف کرتا ہوں۔ کچھ عرصہ گزرا، وہ فوت ہو گئے، دوسرے ولی کامل فرماتے ہیں مجھے خواب میں ملے تو جنت میں سیر کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ حضرت جنت میں ہو، کس طرح جنت میں آ گئے؟ انہوں نے کہا عبادتوں کی وجہ سے نہیں، رب نے اعلان کیا تم نے میری بندی ہونے کی وجہ سے بیوی کی غلطی کو طلاق نہیں دی، مارا نہیں، شکوہ نہیں کیا، شرمسار نہیں کیا، مارا نہیں، تم نے میری بندی ہونے کی وجہ سے تم نے زمین پر اسے معاف کر دیا، میں نے تجھے اپنا بندہ ہونے کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر کے تجھے جنت عطا فرما دی۔ فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حضور نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کے امتیوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا میرے امتیوں میں ہی نہیں، اکمل المؤمنین، جتنے بھی مومن ہیں ان سب میں جو سب سے اکمل ہے، جو سب سے مکمل ہے، جس کا ایمان ہے، فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، میرے امتیوں میں وہ بندہ اتنا ہی کامل ایمان والا ہے جتنے اچھے اخلاق والا ہے۔ آج تو ہم نیکی بھی کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو تکلیف دے کے کرتے ہیں۔ میں نمازی ہوں، پڑھا ہو، دائیں سے بھی حرکت مارنی، بائیں سے بھی کونی لگانی، جو مسجد میں نمازی آئے ہوئے ہیں ان کو تنگ کرنا، اور دین ہمارا کیا کہتا ہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگ آئے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا شخص جو ہے نا صحابی ابو بکر، یہ رات کو نماز پڑھتا ہے تو نماز میں اونچا اونچا قرآن پڑھتا ہے، یہ ہمیں سونے نہیں دیتا۔ حضور نے سر نیچے کیا کہ میں یار کو کیسے منع کروں، پڑھ کیا رہا ہے قرآن۔ اللہ نے جبریل بھیجا، حرکت سدرہ پہ ہو گئی، سبحان اللہ۔ فرمایا جبریل جاؤ، اب جبریل قرآن کی آیت لے کے آیا، فرمایا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اے محبوب اپنے یار کو کہہ دو اونچی آواز میں قرآن نہ پڑھے، جو لوگ تنگ ہوتے ہیں وہ چاہے کافر ہیں لیکن میری مخلوق ہے، چاہے کافر ہیں میری مخلوق ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے آج سے 20 سال پہلے رب نے توفیق عطا کی، میں نے اپنی مسجد میں پابندی لگائی کہ سوائے اذان کے سپیکر آن نہیں ہوگا یا کوئی ضروری اعلان۔ اب قاری صاحب بچوں کو بلاتے ہیں، ہر مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کی 20-25 مساجد ہیں پورے رکن میں، ہر مسجد میں بچے پڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کے محلے والوں کو داد دیتا ہوں بڑی برداشت ہے۔ میں نے قاری صاحب کو کہا بچوں کو بلانا بھی ہو تو 2 آیتیں چھوٹی سی پڑھ لیا کرو، اس کے بعد بند، تاکہ بچوں کو اشارہ بھی مل جائے کہ قاری صاحب مسجد میں موجود ہے اور پڑھا رہے ہیں، اور لوگ تنگ بھی
اور یہاں پہ پوری سورہ ملک، پوری سورہ یاسین، رات کے وقت کوئی بندہ بیمار، کوئی بندہ تہجد ادا کر رہا ہے، کوئی بندہ سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی بندہ تلاوت کر رہا ہے. آج ہم نیکی بھی اس انداز سے کرتے ہیں کہ کافر تو کافر مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا رکھی ہے. اور دین ہمارا کیا کہتا ہے؟ خلق عظیم سکھاتا ہے. دین ہمارا کیا کہتا ہے کہ تمہارے عام معاملات، عبادت تو عبادت رہے، تم وہ عبادت جس سے لوگوں کو تنگ کرو گے رب تمہارے منہ پہ دے مارے گا. اب یہ وہ پرانا تصور کہ مولویوں کامیاب ہے جڑا چوکھا سپیکر لاوے وہ ختم ہو گیا، وہ کب کا ہے؟ وہ پرانا تصور ہے. آپ کی خدمت جو دین کی آپ کر رہے ہیں اللہ بھی جان رہا ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن کم از کم لوگوں کے لیے عذاب نہ بنو. اتنا عمل کرو جتنا لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو.